الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مالک حقیقی کا بے حد احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم جیسے عاجزوں کو ایک مرتبہ پھر اس عرس سراپا قدس کی بابرکت نشست میں اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے سرکار کے پیاروں کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، کیونکہ یہ ایک انتہائی سادہ اور بنیادی حقیقت ہے کہ عرس شادی کو کہتے ہیں، اور شادی کے دو اصول پوری کائنات پہ جاری ہے۔ پہلا اصول شادی کا یہ ہے کہ شادی پہ ہر کوئی نہیں جاتا، صرف وہی جاتا ہے جسے شادی والا بلاتا ہے۔ میں بہت لمبی عرض نہ بھی کروں تو یہ مسئلہ سمجھنے کے لائق ہے کہ محلے میں مرگ ہو جائے تو سارے جاتے ہیں، شادی ساتھ والے گھر میں بھی ہو تو جب تک بلایا نہ جائے کوئی نہیں جاتا، چاہے اسے دیگوں کے کھنکنے کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی ہوں،
तंबुओं की रस्सियां भी चाहे उसके घर में लग रही हो, फिर भी जब तक शादी वाले न बुलाएं हम साया भी नहीं जाता। उसे कहो कि भाई मर्ग तो 50 घर दूर हुआ था, तू चला गया था, शादी तेरी दीवार के साथ है, नहीं जा रहा। तो उसने कहा मर्ग के अपने असूल होते हैं, मर्ग के अपने असूल होते हैं, शादी के अपने उसूल होते हैं। मर्ग पे बिन बुलाए जाया जाता है, शादी पे वहीं जाया जाता है जहां बुलाया जाता है। अब आखिरी बंदे तक तवज्जो, ये जो उर्स होता है ना, इस शादी में मरकजी किरदार दो होते हैं। मैं नफीस चेहरों की नजर करूंगा। मरकजी किरदार इस उर्स वाली शादी में दो होते हैं, या मदीने वाला नबी होता है या कब्र वाला वली होता है। इस शादी के मरकजी मुंतज़िमीन, मरकजी किरदार दो होते हैं। अरे नहीं समझ में आ रहा तो पहली रात कब्र वाली याद कर। एक आने वाला होता है, एक उसका इस्तिकबाल करने वाला होता है। वो जो कहते हैं ना मेरी कब्र को लंबा रखना, पता नहीं यहां नहीं समझोगे तो कहां समझोगे। वो जो कहते हैं ना कि इतना रखना कि मैं खड़ा हो सकूं, इतना रखना कि मैं खड़ा हो सकूं, वो तुम्हें किरदार तो दोनों समझा रहे हैं। एक आने वाला आका करीम यानी मदीने वाला नबी होगा, और दूसरा उनके इस्तिकबाल के लिए खड़ा होके कदम बोसी पेश करने वाला वली होगा। तो दो मरकजी किरदार, मरकजी मुंतजिम होते हैं इस उर्स के, एक नबी और एक वली। हमें कितना बड़ा एजाज है, यूं समझ लो इस शादी में इस मौके पर हर कोई नहीं आता, हर कोई नहीं आता। वली के उर्स पर सिर्फ और सिर्फ वही आ सकता है जिसे कब्र वाला वली भी बुलाता है, नजफ वाला अली भी बुलाता है, मदीने वाला नबी भी बुलाता है। उसूल की बात है, ये ज़ाबिते की बात है। और मैंने खोल दिया बात को ताकि लोगों के जहन में शुबा न रह जाए, वरना याद रखो वली और नबी का जब भी ताल्लुक बनता है, जैसा भी ताल्लुक बनता है, जितना भी ताल्लुक बनता है, किसी और वसीले से नहीं बनता, नजफ वाले अली के वसीले से बनता। तो पहला उसूल तो शादी का ये हो गया, और हमारी ये खुशबख्ती हो गई कि हम खुद नहीं आए, हमें इन बादशाहों ने बुलाया है, हमें इन करीमों ने बुलाया है, हमें इन मेहरबानों ने बुलाया है। मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है, मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। और दूसरा उसूल जो शादी का पूरी कायनात पे जारी है,
جس کے لیے مجھے کسی سند کی کسی متن کی ذرا کی ضرورت نہیں ہے. جو شادی کا اصول پوری کائنات میں جاری ہے وہ یہ ہے کہ مہمان عام حالات میں آئے تو اس کو لنگر یا اس کی خدمت جو ہے وہ اس کی حیثیت کے حساب سے کی جاتی ہے. اگر یہ میرا پیغام سمجھ لیا تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں. سارا سال آپ گھر بیٹھے ہیں, مہمان آتا ہے نا تو مہمان کی جو خدمت کی جاتی ہے, جو لنگر پیش کیا جاتا ہے, جو روٹی پیش کی جاتی ہے, وہ مہمان کی حیثیت دیکھ کے پیش کی جاتی ہے. اگرچہ یہ بات مناسب نہیں, لیکن حال یہی ہے کہ سائیکل والا مہمان آئے نا تو اس کی خدمت کچھ اور ہوتی ہے, گاڑی والا آئے تو اس کی خدمت کچھ اور ہوتی ہے, گرینڈ کروزر پہ آئے تو اس کے لیے اہتمام کچھ اور ہوتا ہے. تو سارا سال تو یہ اصول ہوتا ہے کہ جیسا مہمان ہو ویسا اس کا انتظام ہو, یعنی مہمان کو جو لنگر ملتا ہے نا وہ اس کی حیثیت کے مطابق ملتا ہے. لیکن شادی والے دن اصول ٹوٹ جاتے ہیں, شادی والے دن نظام چینج ہو جاتے ہیں, شادی والے دن سسٹم تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر ایک جملے میں عرض کروں تو یوں کہوں گا, سارا سال مہمان آئے لنگر اس کی حیثیت سے ملتا ہے, شادی والے دن کوئی اونچا آئے یا نیچا آئے اسے اس کی حیثیت کی مطابق نہیں ملتا, اس دن لنگر دولہا کی عزت کے مطابق ملتا. اس دن لنگر دولہا کی عزت کے مطابق ملتا ہے. تو پہلے میں نے کہہ دیا نا, ولی نجف والا علی, مدینے والا نبی, وہ چولیاں پھیلا کے بیٹھو. آج درگاہ ابو الفیض پہ آنے والوں, آج ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق نہیں ملے گا, اس ولی کی عزت کے مطابق ملے گا, علی کی عزت کے مطابق ملے گا, نبی کی عزت کے مطابق. اور یہ جو خوبصورت حقیقتیں ہیں ان کی عزتوں والی, ان کی عظمتوں والی, اولیاء کاملین کی بلندیوں اور رفتوں والی, اولیاء کاملین کی بے مثل عزتوں والی, یہ حقیقتیں صرف حضرت محدث ابدالوی کے شہزادے ہی نہیں عطا فرما رہے, صرف میرے جیسا کوئی نکما انسان ہی آپ تک نہیں پہنچا رہا. آئیے دروازہ قرآن پہ چلتے ہیں. یہ وہ عزتوں والے ہیں جن کی عزتوں کے قصیدے جہان نہیں عطا فرما رہا, اللہ کا قرآن بھی عطا فرما رہا ہے, مدینے والا نبیوں کا سلطان بھی عطا فرما رہا. ارشاد ربانی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اولیاء کاملین کی عزتوں پر قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر رہنمائی ملتی ہے, بے شمار مقامات پر ان ولیوں کی عظمتوں کے تذکرے ملتے ہیں. لیکن اس مقام کو جو آج کی نشست میں نے خاص طور پہ منتخب کیا, اس میں دیگر خوبصورتیوں کے ساتھ ساتھ, دیگر نفاستوں کے ساتھ ساتھ, دیگر لطافتوں کے ساتھ ساتھ کمال کا حسن یہ بھی ہے کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اس مختصر سے لفظوں کے مجموعے میں میرے رب نے کمال جامعیت کے ساتھ
کمال حسن کے ساتھ، کمال لطافت کے ساتھ، کمال بلاغت کے ساتھ ان مختصر سے لفظوں میں میں نے نہیں، آپ نے نہیں، میرے رب نے اللہ کے یعنی اولیاء اللہ کے عزتوں اور عظمتوں کے اعلان فرماتے ہوئے حسن کی حد یہ فرمائی ہے میرے رب نے کہ اس مقام پر اولیاء اللہ کی شان کو بھی بیان فرمایا، اولیاء اللہ کی پہچان کو بھی بیان فرمایا، اور حسن کی حد یہ ہے کہ انہی لفظوں میں ولیوں کے غلاموں پر اپنے انعام کو بھی بیان فرمایا۔ یعنی ولی کی عزت کو ہر حوالے سے یہاں پر واضح کیا۔ میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، 45 منٹ میرے پاس ہیں اور ان میں سے بھی غالباً 15 یا 17 منٹ گزر گئے، باقی منٹوں میں رہتے ہوئے میں چاہتا ہوں آج کی اس عرس والی نشست میں ان کریموں کی ٹیک سے ایسا لنگر ہمیں وصول ہو جائے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو کہانیوں کے حوالے سے نہیں، حکایات کے حوالے سے نہیں، آیات کی حوالے سے اس طریقے سے تیار ہو کے اٹھے کہ پھر غیروں میں جا کے بھی یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ پوری کائنات میں نبی اور نبی کے غلاموں جیسا کسی کا قصیدہ کوئی نہیں، اور سنی کے عقیدے جیسا کسی کا عقیدہ۔ توجہ فرمائیں، اساتذہ تشریف فرما ہے، ان کو سبق سناتے ہوئے اور ان بڑے کریموں کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہوئے، علی نبی کے کتڑوں مندڑوں میں نام لکھواتے ہوئے، میں قرآن مجید کی پاکیزہ آیت کے حسن کی خیرات مانگتے ہوئے آپ کے ساتھ چند لمحے بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہاں لفظوں پہ غور فرمائیے۔ پہلا خوبصورت مجموعہ الفاظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا کمال کا مجموعہ ہے لفظوں کا اتقوا اللہ، اور تیسرے کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا کہ کچے وکھرے کر دینے والا اور سچے وکھرے کر دینے والا، کچے وکھرے کر دینے والا اور سچے وکھرے کر دینے والا، کمال کا مجموعہ الفاظ ہے کونو مع الصادقین۔ اب بالکل ترتیب کے مطابق آئیں، ان لفظوں کے حسن کی خیرات مانگتے ہیں۔ پہلا مجموعہ لفظ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ سادہ سا ترجمہ بھی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم مخاطب فرما رہا ہے اس مقام پر ایمان والوں۔ کنہیں مخاطب کر رہا ہے؟ آپ توجہ کریں گے تو بات یہیں سے کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، قرآن ہے، کہانی سٹوری نہیں۔ عزت اولیاء کا تذکرہ ہے، عظمت اولیاء کا تذکرہ ہے، صادقین کی سنگت کا تذکرہ ہے، اولیاء اللہ کے غلاموں کی بلندی کا تذکرہ ہے، اولیاء اللہ کے مقاموں کی بلندی کا تذکرہ ہے، اور اللہ خطاب فرما رہا ہے کنہیں؟ یا ایھا الذین آمنو۔ ماشاءاللہ، یا ایھا الذین، بس رکیں اسی مقام پر۔ مخاطب کر رہا ہے اللہ کنہیں؟ ماشاءاللہ کنہیں؟ اب یہاں لمبی بحث کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ مناسبت، صرف ایک جملہ سمجھنے کے لیے یاد رکھ لیں کہ خطاب کا اصول ہے، مخاطب کرنے کا اصول ہے، بات کرنے کا اصول ہے کہ مخاطب اسے کیا جاتا ہے جس کا آنے والی بات سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔
نعرہ تکبیر تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جگر گوشہ حضور محدث ابدالوی پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ محمد غلام مرتضیٰ صاحب شازی تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف رکھ لیں اور حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جگر گوشہ حضور محدث ابدالوی صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ محمد ضیاء مرتضیٰ صاحب رضوی آپ بھی تشریف لائے، ناظم تعلیمات دارالعلوم چشتیہ رضوی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اصول خطاب یہ ہے، بات کرنے کا اصول یہ ہے کہ مخاطب اسے کیا جاتا ہے جس کا آنے والی بات سے کوئی نہ کوئی تعلق ہو، جس کا آنے والی بات سے کوئی نہ کوئی، مثلا کتاب کی بات کرنی ہو تو چرواہوں کو مخاطب نہیں کیا جاتا، گدڑیوں کو مخاطب نہیں کیا جاتا۔ کتاب کی بات کرنی ہے تو پڑھنے اور پڑھانے والوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ کتاب سے تعلق یا پڑھنے والے کا ہے یا پڑھانے والے کا ہے۔ دوائی کی بات کرنی ہو تو مریض یا ڈاکٹر کو مخاطب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مریض اور ڈاکٹر ایسے ہیں جن کا دوائی سے تعلق ہے، زیادہ بات کرنے کا عادی بھی نہیں اور اس مقام پہ ضرورت بھی نہیں۔ سنیں قبلہ، یہ بات واضح ہو گئی کہ مخاطب اسے کیا جاتا ہے جس کا آنے والی بات سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، مخاطب اسے کیا جاتا ہے جس کا آنے والی بات سے تعلق ہوتا ہے۔ تیسری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں چونکہ نتیجہ اسی پر ہے، مخاطب اسے کیا جاتا ہے جس کا آنے والی بات سے، اب اللہ نے بات کرنی تھی داتا علی حجویری کی، اللہ نے بات کرنی تھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، اللہ نے بات کرنی تھی حضور ضیاء الامت کی، اللہ نے بات کرنی تھی امام احمد رضا کی، اللہ نے بات کرنی تھی محدث ابدالوی کی، اللہ نے بات کرنی تھی ان کی جو اندر سے بھی سچے ہیں، جو باہر سے بھی سچے ہیں۔ تو رب نے بات کرنی تھی پیاروں کی، وفاداروں کی، پیاروں کی، وفاداروں کی، ولیوں کی، تو اللہ نے مخاطب کیا ایمان والوں کو۔ میں ضائع نہیں کرنا چاہتا یہ جملہ، میں اس لیے بار بار روک رہا ہوں۔ اللہ نے مخاطب کنہیں کیا؟ ماشاءاللہ، کنہیں مخاطب کیا؟ اور آپ پہلے سمجھ آئے ہیں کہ مخاطب اسے کیا جاتا ہے جس کا بات سے تعلق ہوتا ہے۔ بس میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کتاب کی بات کرنی ہو، طالب علم یا استاد کو مخاطب کیا جاتا ہے، کیوں یہ کتاب سے تعلق ان کا ہے۔ بات کرنی تھی ولی کی، بات کرنی تھی علی کی، اس لیے کہ کوئی ولی اس نسبت کے بغیر ولی نہیں۔ تو اللہ نے اب مخاطب کنہیں کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ واضح کر دیا کہ چاہے پہلی صدی ہو، چاہے 10ویں صدی ہو، چاہے 14ویں صدی ہو، ولی اور علی سے تعلق بے ایمان کا ہے ہی کوئی نہیں۔ ان سے تعلق جب بھی نصیب ہوتا ہے مالک ایمان والوں کو ہی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فضان حضور محدث ابدالوی، جانشین
नफासत के साथ आप समाअत फरमा रहे हैं, और हजरात बड़ी करम नवाजी भी यकीनन फरमा रहे हैं, और मोहब्बत वाले लोग बड़ा कुछ इस खूबसूरत मंजर से हासिल भी फरमा रहे हैं। मैं आपके ज़हन तक पैगाम मोहब्बत तो पहुंचा चुका, अब सुने जरा पैगाम जुर्रत भी जरा सुन लें। और मैं यहां जुर्रत की बात इसलिए कर लेता हूं, कर जाता हूं कि यहां दो निस्बतें ऐसी हासिल हैं जिनका तारुफ ही जुर्रत है, जिनका तारुफ ही जुर्रत है, जिनका तारुफ ही, मैं यूं कहूं कि सबक पढ़ाने वालों में, तदरीस करने वालों में, निज़ामे तालीम में अहमद रजा के मशरब से बढ़ के जुर्रत कहीं नहीं मिलती, और तसव्वुफ में, तरीकत में सिलसिला चिश्तिया से बढ़ के जुर्रत कहीं नहीं मिलती। तो हुजूर मुहद्दिस अब्दालवी को ये दोहरा हुस्न हासिल है कि यहां रज़वी जुर्रत भी आ गई है, यहां चिश्ती जुर्रत भी आ गई। तो अब अगर इतने बड़े जुर्रत के मरकज पे बंदा बिजुर्ती का मुजाहरा करे तो वो तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी, वो तो फिर अदल नहीं रहेगा। अब जरा गैरत वाले लोग, मोहब्बत वाले लोग, जुर्रत वाले लोग ये जुमला सुने और ध्यान से सुने और पल्ले बांधे। रब ने वलियों की इज्जत का तज़किरा फरमाते हुए मुखातिब किन्हें किया? किन्हें किया? 3 दफा कह ले, किन्हें किया? अब जुर्रत वाला जुमला सुनना है, लेकिन टिल नहीं है, कुरान की आयत का दिल। जुर्रत जरूर है, मैं उसका इनकारी नहीं हूं, लेकिन जिद नहीं है, दलील की बात है। अल्लाह ने मुखातिब करके ईमान वालों को यह वाज़े कर दिया कि दुनिया वालों, वलियों के डेरे, वलियों की निस्बत, वलियों के ताल्लुकात, वलियों से रब्त, ये कोई मामूली नेमत नहीं, ये कोई आम इनाम नहीं, ये कोई मामूली एहसान नहीं। आमनू का लफ्ज पहले आके क़यामत तक हिसार बांध रहा है कि याद रखना बेईमान इनके करीब आ नहीं सकते, और ईमान वाले इनके कदमों को छोड़ के जा नहीं सकते। बेईमान इधर आ नहीं सकते, बेईमान इधर, बोल लीजिए, बेईमान इधर, ईमान वाले इधर से। जरा मुश्किल हो गया है समझना, तो मुझे इजाजत दे तो ये मुश्किल हल करवाने के लिए किसी मुश्किल कुशा के नौकर के पास न चलो। मुश्किल होगी ना थोड़ी सी, शायद किसी वजह से, मेरी नालायकी की वजह से मुश्किल हो गई, लेकिन क्यों घबराएं? हमें बुजुर्गों ने बताया है कि हर मुश्किल दी कुंजी यारों हथ मर्दां दे आई, मर्द निगाह करन जिस वेले मुश्किल रवे ना काई। तो अब जरा मुश्किल हो गया है ये मसला समझना, किसी वजह से, मेरी नालायकी की वजह से, तो इजाजत दें तो मुश्किल कुशा के किसी गुलाम के दरवाजे पे ना जाएं, ताकि फिर मुश्किलें हल होती नहीं, मुश्किलें यहां से भागती हुई नजर आए, मुश्किलें भागती हुई नजर आए। क्योंकि ये नुस्खा मुश्किलों को भगाने का अगर मिलता है ना, तो ये किसी और दर से नहीं मिलता, ये दरे हैदर कर्रार से मिलता है। इफ्तिखार भाई को शायद वो मेरी पूरी नज़म याद हो, मुझे पूरी नहीं, मुझे उसका एक आध मक्ता याद है कि क्या शान मुस्तफ़ा है, क्या शान मुस्तफ़ा है। तू कुरान उठा के देख, रहमत खुदा की क्या है, मदीने में जाके देख, और ख्वाहिश है दिल में गर तेरे दीदे रसूल की, हसनो हुसैन पाक की सूरत मिला के देख। और मक्ता ये था कि जब मशहदी न टलती हो मुश्किल किसी तरह, फिर मौला हसन के बाप को दिल से बुला के दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
چل رہی تھی نا مشکل کے حل کی، تو حضرت نے حکم فرمایا دوبارہ پڑھو. تو یہ جملہ یہ ہے کہ خواہش دل میں گر تیرے، حدیث پاک کا ترجمہ ہے، خواہش دل میں گر تیرے دید رسول کی، خواہش دل میں گر تیرے دید رسول کی، ایک سینہ تک مشابہ، ایک آگے پاؤں تک، خواہش دل میں گر تیرے سینے دید رسول کی. تو نسخہ عرض کر رہا ہوں، پھر کیا کرو؟ حسن و حسین پاک کی صورت ملا کے دیکھ، حسن و حسین پاک کی صورت ملا کے دیکھ. اور جب مشہدی نہ ٹلتی ہو مشکل کسی طرح، پھر مولا حسن کے باپ کو دل سے بلا کے. اب ذرا آمنو کا رنگ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے نا، تو آؤ مشکل کشا کے کسی سچے سچے غلام کے ڈیرے پہ چلتے ہیں، تاکہ وہاں سے ہمیں وہ رنگ نصیب ہو، وہ نعرہ نصیب ہو جس کے ساتھ ہم کہہ سکیں کہ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد. پتہ نہیں رضوی قبلہ حضرت لوگ کیوں جلتے ہیں، ہم نے اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد. بھئی لوگوں کا مسئلہ ان کا اپنا ہوگا، ہمارا تو نہیں ہے. نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد ہم نے تو سیدھا سادہ اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد. حضرت جانتے ہیں میں بھی کچھ تک بندی کرتا رہتا ہوں. میں نے اردو زبان میں جو عظیم ترین بندشیں پڑھی ہیں، شاید ان میں سے یہ ایک بندش ہے. میں نظر کرتا ہوں اور مشکل کے حوالے سے یہ کہتا ہے، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا، پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. ذرا اس کی بندش کمال کی ہے، کہتا ہے پہلے میں مشکل میں تھا، مشکل حل نہیں ہوئی، مشکلیں مشکل میں پڑ گئی. پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں الٹا ان پہ وار ہو گیا. پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. پہلے میں گھبرا رہا تھا مشکل سے، اب مشکل گھبرا رہی ہے مجھ سے. پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیسے ہوا یہ؟ کہتا ہے کیسے بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، کیسے بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، کیسے بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. اور پوری دنیا کا نمائندہ مجمع بیٹھا ہے. میں نے وہ چہرے بھی دیکھے ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ملک پورے کی تو ماشاءاللہ کریم حاضر ہے. میں اس بڑے مجمع میں ایک دعوت فکر اور چیلنج بھی دے کے جا رہا ہوں. کسی کو اس کا جواب مجھے ضرور بتانا. سوچ کر اچھی طرح، ٹائم بھی دے رہا ہوں، فوری بھی نہیں پوچھ رہا، سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا، سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا، کیا کوئی انسان ہارا؟ کیا کوئی انسان ہارا؟ یا علی کہنے کے بعد، اور چلیں آ گئے ہیں تو نسخہ بھی سنا دیتا ہوں. ان حکیموں کے توسل سے جو ہمیں ملا، جو جناب چشت اجمیری سے ہمیں ملا، جو پیار والوں سے ہمیں ملا، جو نفاست لطافت اور امن اور سکون والوں سے ملا، وہ کہتے ہیں سال کے 12 مہینے. اگر 16 ہوتے تو میں 16 ہی کہہ دیتا. کوئی نہیں سمجھی بات آپ؟ اس سال کے ہیں ہی 12. کیا کروں، میری مجبوری ہے. سال کے 16 مہینے ہوتے
میں 16 کہہ دیتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہے سال کے 12 مہینے. چلو مسلمان تو کسی 12 کی نسبت کی وجہ سے 12 پہ رک گئے تھے, انگریز ہی بڑھ جاتا. کوئی نہیں سمجھی یار بات. بھئی ایک حساب ہی رکھنا تھا نا قبلہ. تو 12 سے آگے بھی تو ہو سکتا تھا, پہلے کا بھی ہو سکتا تھا. تو سال کے 40 دنوں کے مہینے بنا دیتے تو کم ہو جاتے. ارے تھوڑے دنوں کے مہینے بنا دیتے تو زیادہ ہو جاتے. لیکن عجیب بات ہے, چلو مسلمان جو اصلی ہے ان کا تو 12 سے تعلق ہے. میں اصلی کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ اگر نسلی کا اضافہ ہو جائے تو زیادہ خوبصورت رہے گا. جو اصلی نسلی مسلمان ہے نا, ان کا 12 سے تعلق تھا, ہے, اور انشاءاللہ رہے. یار لوگ ہمیں کہتے ہو تم چشتی, تم سنی, تمہارا بھی 12 سے تعلق ہے. اور بے وقوف ہو, تمہارا ایک دفعہ 12 سے تعلق ہے, ہمارا 2 دفعہ 12 سے تعلق ہے. ہمارا 2 دفعہ 12 سے تعلق ہے. ایک صاحب بڑے مجتہد تھے, کہنے لگے تمہارا 2 دفعہ کیسے ہے؟ میں نے کہا بھائی بات سادہ سی ہے, چڑنا نہیں, سمجھا دیتا ہوں. تمہارا 12 سے تعلق صرف نبی کی اولاد کے حوالے سے ہے. سنی وہ خوش وقت ہے جس کا 12 سے تعلق نبی کی اولاد کے حوالے سے بھی ہے, محمد کے میلاد کے حوالے سے. اب نسخہ دوں اور پیغام مکمل کروں. صاحبان جی وقار نسخہ دے رہا ہے, کہتے ہیں سال کے 12 مہینے, سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں. اس دور کی سب سے بڑی بیماری ٹینشن ہے, اینگزائٹی. پوری دنیا پہ لیکچر آ رہے ہیں, اس سے بڑا نہ کینسر ہے, اس سے بڑا جناب علی نہ کوئی شوگر ہے, نہ ڈائبٹیز ہے, کوئی اس سے بڑی بیماری نہیں ہے, نہ یرقان ہے. سب سے بڑی اور خطرناک بیماری جو سب سے زیادہ ہو چکی ہے وہ ٹینشن ہے, یہ اینگزائٹی ہے, تفکرات ہے, بے چینی ہے. اس ولی کے ڈیرے سے لنگر لے جا, بے چینی کا نسخے کا علاج, اس کا نسخہ لے جا, علاج والا نسخہ. اور سادہ لفظ کہتے ہیں سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں, کرتا کیا ہوں؟ بھنگ پیتا ہوں, چرس پیتا ہوں. نہیں, سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں, کرتا کیا ہوں؟ نام پڑھتا ہوں 11 یا علی کہنے کے بعد. نام پڑھتا ہوں 11 یا علی کہنے کے. تو بات چلی تھی کہ مشکل ہو گئی ہے, تو مشکل کشا کے ڈیرے پر چلے. ولی کا ڈیرا ولی کا ڈیرا نہیں ہوتا, یہ علی کا ڈیرا ہوتا ہے. تو آؤ ان بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگوں کے ڈیرے پہ لے چلے. توجہ ہے نا. کائنات جسے پیر پٹھان کے نام سے یاد کرتے ہیں, پیر سیال کا بھی پیر. یہ شان ہے جن کے نوکر کی سرکار کا عالم کیا ہو. حضور ضیاء الامت کا پیر خانہ سیال شریف, سیال شریف کا پیر خانہ توسا شریف. پیر پٹھان تشریف فرما ہے, صاحب علم و ادب شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بابا جی کے دروازے پہ بات ہو رہی ہے کہ حضور بابا جی کے دروازے پہ بندہ صحیح عقیدے صحیح نظریے کے ساتھ جائے جنتی ہوتا ہے یا نہیں. بابا جی کی بات تو فرمائی بہت اونچی ہے. مولوی تو کہتا ہے نا کہ بکیر کے ڈیرے پہ جانے سے جنت ملتی ہے یا نہیں. پیر پٹھان کا جملہ سن تجھے آمنو سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا مولوی صاحبہ جنتی تا او بھی تھی ویندے جڑا میں فقیر دے ٹبے تے آوے. اور ماں بابا تو بہت اونچا ہے, فرید الدین تو بہت اونچا ہے, اس کو تو محتاجی کوئی نہیں کہ کوئی آئے تو جنتی کرے, وہ تو جنت گھر بھی بھجوا سکتا ہے. فرمایا رہ گیا تیرا یہ مسئلہ کہ بندہ فقیر کے ڈیرے پہ جائے تو جنت ملتی ہے یا نہیں. اب بیٹھا ہے وہ پاس. فرمایا مولی صاحبہ جنتی تا وہ بھی تھی ویندا ہے جیڑا میں فقیر دے ٹبے تے آوے. اب دعا کرو جب کریم کرم پہ ہونا تو بندے کو پہچان ہو جائے اور مانگنے کا سلیقہ آ جائے. وہ بندہ صاحب علم بھی تھا, صاحب ادب بھی تھا, جانتا تھا کہ جب محمد کے غلام اس کیفیت میں ہوتے ہیں تو پھر وہ نہیں ہوتے, کچھ اور ہوتے ہیں.
پھر وہ دیکھنے میں وہی نظر آتے ہیں، لیکن سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اے صورت تیری نہیں، تصویر کسے ہور دی، تیرے وچ جو چمکا مار دیے تنویر کسے ہور دیے۔ وہ صاحب علم بھی تھا، صاحب ادب بھی تھا، دیکھ گیا کہ رحمت جوش پر ہے، مانگنے کا سلیقہ آ گیا۔ جب آپ نے کہا نا جنتی تا وہ بھی تھی ویندے جڑا میں فقیر دے ٹبے تے آوے نے، قریب ہو کے قدم چوم کے ایسا سوال کر گیا، صرف اپنی جولی نہیں بھروائی، ہماری بھی بھروائی۔ مانگنے کا بھائی مزہ بھی پر یہی ہے نا، خود کے لیے نہیں سب کے لیے مانگ لیا۔ کہنے لگا حضور آپ نے فرمایا جنتی تا وہ بھی تھی ویندے جڑا میں فقیر دے ٹبے تے آوے نے۔ کہا میں نے کہا، کہنے لگا حضور میں جیا بدبخت ہوئی۔ اور چشتی اور رضویوں یہ جملہ نہیں سمجھو گے تو کیا سمجھو گے؟ میں جیا بدبخت ہوئی، سر نیچا ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، کریم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، کہتا میں جیا بدبخت ہوئی۔ اب آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس مولوی صاحب نے، عالم صاحب نے کہا حضور میں جیا بدبخت ہوئی۔ پیر پٹھان نے وظائف بند کیے، توجہ اس کی طرف کی، فرمایا مولوی صاحبہ ہوش کر، بدبخت اتھا آسی کیوں؟ مسئلہ حل ہو گیا، آمنو سمجھ میں آ گیا۔ بدبخت اتھا آسی کیوں؟ اس نے کہا نا میں جیا بدبخت ہوئی، تو حضرت نے کمال جواب دیا ایک لمحے میں، فرمایا مولوی صاحبہ ہوش کر، بدبخت اتھا آسی کیوں؟ سیدی و سندی حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین پیر سیال غریب نواز فرمایا کرتے تھے، پیر پٹھان نے جملہ ایک کہا ہے، مسئلے کئی حل فرما دیے۔ جملہ ایک کہا ہے، مسئلے کئی حل فرما دیے ہیں۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، جس طرح رسول کریم نے کہا تھا نا لوگوں قرآن کو پوچھنا ہو تو علی سے پوچھا کرو، قرآن کو پوچھنا ہو تو اس لیے کہ قرآن کی جیسی معرفت علی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح پیر پٹھان کے فرمان کو پوچھنا ہو تو خواجہ قمر الدین سے پوچھا کرو، وہ بھی معرفت کے عروج پر ہے۔ آپ نے فرمایا پیر پٹھان نے جملہ ایک کہا، مسئلے کئی حل فرما دیے۔ کیسے؟ ان میں سے جو دو مسئلے بیان کیے نا، ان کا چونکہ تعلق ہے آمنو کے ساتھ، میں صرف وہی عرض کروں گا اور بات کو تکمیل کی طرف لے جاؤں گا۔ حضور پیر سیال فرماتے، پیر پٹھان نے کہا بدبخت اتھا، فرمایا اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ پیر پٹھان نے اس جملے میں پارٹیاں دو بنا دی۔ کتنی پارٹیاں بنا دی؟ ایک بن گئے بختوں والے، ایک بن گئے، پارٹیاں دو ہو گئی، ایک ہو گئے خوش بخت، ایک ہو گئے بدبخت، ایک ہو گئے خوش بخت، ایک ہو گئے بدبخت۔ اب سنیں پیر پٹھان کا ملفوظ، فرمایا بدبخت اتھا آسی کیوں؟ ہوش کر، بدبخت اتھا آسی کیوں؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مولوی کو فرما رہے ہیں مولانا دھیان کر، یہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ ہے ولی کا ڈیرا، اور ولی کا ڈیرا نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے علی کا ڈیرا، اور علی کا ڈیرا بھی علی کا ڈیرا نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے نبی کا ڈیرا۔ کہ تو پوچھ رہا ہے بدبخت میرے جیسا بدبخت، فرمایا بدبختی تاسی کیوں؟ پیر سیال فرماتے ہیں پارٹیاں دو بنا دی، ایک ہے بدبخت، ایک ہے خوش بخت۔ پیر پٹھان نے جملہ دے کے واضح کر دیا، لوگوں سن لو، بدبختوں کی جتنی بھی منتیں کر لو، بدبختوں کی جتنی بھی منتیں کر لو، وہ ولیوں کے ڈیروں پہ آ نہیں سکتے، اور بختوں والوں پہ جتنے بم پھٹا لو یہ ان کے دروازے چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ اب چل میرے ساتھ آمنو کی طرف، یہ ذہن تیار ہو گیا نا، راستہ متعین ہو گیا۔ اب اللہ نے بھی یا ایھا الذین آمنو پہلے رکھ کے پارٹیاں دو بنا دی،
اللہ نے بھی پارٹیاں، ایک ہو گئے بے ایمان، ایک ہو گئے ایمان والے۔ آمنو نے بھی فیصلہ کر دیا، اور بے ایمانوں کی جتنے ترلے کر لو، جتنے ان سے مناظرے کر لو، جتنی دلیلیں دے لو، وہ ولی کا دوبارہ پکڑ نہیں سکتے، ولی کی نسبت پا نہیں سکتے، اور ایمان والوں پہ جتنے فتوے لگا لو یہ ان کے جوڑے چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ اور میرا ٹائم مکمل ہو گیا، ورنہ یہ پیغام تو بہت آگے تھا، اور میں نے صادقین تک کا ارادہ کیا تھا کہ آج کی اس محفل میں صادقین کی بھی پہچان کراؤں کہ صادقین ہوتے کون ہیں۔ لیکن میرے ٹائم کے حوالے سے میرا آخری جملہ، ٹائم کے حوالے سے آخری جملہ پوری ذمہ داری کے ساتھ سنیں۔ پیر پٹھان غریب نواز نے فرمایا کیا تھا؟ بدبختی تھا، بدبختی تھا۔ پیر سیال نے فرمایا پہلا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا، دوسرا مطلب پیغام والا مطلب، نتیجے والا مطلب۔ فرمایا دوسرا مطلب پیر پٹھان کے ملفوظ کا یہ ہے بدبخت تھا آسی کیوں؟ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی جتنا بڑا بھی بدبخت ہو، بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، کوئی جتنا بڑا بھی بدبخت ہو، بدبخت تھا آسی کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جتنا بڑا بھی بدبخت ہو، جب وہ دل سے ولی کے ڈیرے کی نیت کرتا ہے، مالک اسے بدبخت رہنے ہی نہیں دیتا، پہلے بخت دیتا ہے، پھر ان کے قدموں میں آنے کی توفیق عطا فرمایا کرتا۔ اب چل میرے ساتھ پھر آمنو پر۔ اللہ نے بھی ولیوں کی عزت کی بات کرتے ہوئے پہلے آمنو رکھا، یہ سمجھانے کے لیے کہ کوئی جتنا بھی بد نصیب بے ایمان ہو، اس کے دل میں ایمان کا بھورا نہ ہو، جب وہ دل کر لینا ولی کے ڈیرے کا، جب وہ نیت بنا لے ان کی غلامی میں آنے کی، تو اللہ اسے بے ایمان رہنے ہی نہیں دیتا، پہلے ایمان دیتا ہے، پھر ولیوں کی غلامی کا تاج عطا فرما دیا۔ تو آج کی محفل کا یہ لنگر لے کے جاؤ، لوگ آپ سے پوچھیں کیا لے کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، تو یہ مت بتانا چائے کی سبیل سے چائے پی کے آئے ہیں، یا دودھ کی سبیل سے صرف دودھ پی کے آئے ہیں، یا لنگر بڑا مزیدار تھا کھانے والا وہ کھا کے آئے ہیں۔ قرآن کی ٹیک سے بتانا ہم آج اس بازار میں گئے تھے جہاں سے ایمان کی نعمت ملتی ہے، ہم آج اس ڈیرے پہ گئے تھے جہاں سے ایمان کی دولت ملتی ہے، ہم آج اس شاپنگ مال میں گئے تھے جہاں جانے سے دولت نہیں، حکومت نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کے انعام سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو ابھی بات ہماری آمنوں پر ہے، اگر آپ پھر حاضر ہوں گے تو اتقوا اللہ پہ بات کریں گے، اور پھر جب بات کونوا مع الصادقین تک پہنچے گی تو سچ پوچھیے، پھر کچے علیحدہ ہوتے نظر آئیں گے، سچے علیحدہ ہوتے نظر آئیں گے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت سی باتیں کی، بڑی سما خراشی کی، بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، میرا مالک اپنے محبوب پاک کی شان بے ابی کے صدقہ میری غلطیاں معاف فرمائے، اس ڈیرے کو آباد فرمائے، شاد رکھے، حضرت محدث عبدالوی کا فیض تا عبدالآباد تک جاری رکھے، حضرت قبلہ رضوی صاحب، چشتی صاحب، ان کے سبھی فرزندوں کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ملتجیان فیض یہاں آتے رہیں، علی نبی کا لنگر پاتے رہیں، یہ غیرت انہیں نصیب ہوتی رہے، یہی دعا ہے، یہی التجا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضر کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ باقر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔